اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا ومولانا ومقتدانا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وسيدنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، فرزندان توحید، عاشقان رسالت و ولایت، اولاً میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور پھر سب سے پہلے اپنی ذات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے نفوس کو بھی تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی جن گرامی آیات کو سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کیا، ان آیات میں پروردگار عالم نے بہت انسانیت کے لیے اہم پیغام دیا ہے، انسان کی کامیابی و کامرانی کے راز کو بیان کیا ہے۔ انسان جوہر کائنات ہے، انسان خلاصہ کائنات ہے، انسان شاہکار تخلیق ہے، انسان وہ تصویر ہے جس کے اوپر خود مصور کو ناز ہے، انسان وہ مخلوق ہے جس کی تخلیق کے اوپر خود خالق کو ناز ہے، انسان وہ مخلوق ہے جس کے لیے اللہ نے پورے نظام کو خلق کیا۔ یہ زمین کا فرش انسان کے لیے ہے، یہ نیلگو آسمانی شامیانہ انسان کے لیے، یہ پہاڑوں کے تکیے انسان کے لیے، یہ گلوں کی گلکاریاں انسان کے لیے، یہ شگفتہ غنچوں کی کیاریاں انسان کے لیے، یہ بادل، یہ ہوائیں انسان کے لیے، یہ ستاروں بھری کہکشائیں انسان کے لیے، یہ اڑتے ہوئے طیور انسان کے لیے، یہ سمندر کی سینے پر کھیلتی ہوئی کشتیاں انسان کے لیے، سمندر کے سینے میں تیرتی ہوئی مچھلیاں انسان کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان، اس نظام ہستی میں جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے، تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، تمہارے لیے اس نظام میں، اس یونیورس میں جو کچھ بھی خلق ہوا ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے، تمہاری وجہ سے خلق نہیں کیا گیا ہے۔ جن کی وجہ سے خلق ہوا ہے وہ اور ہیں،
جن کے لیے خلق ہوا ہے وہ اور ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس نظام میں ہے انسان، ہم نے تیرے لیے خلق کیا ہے۔ تو انسان کی پورے یونیورس کو اللہ نے بنایا ہے انسان کے لیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کو کس لیے خلق کیا؟ تو خود سورہ زاریات میں ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، پورے یونیورس کو بنایا تمہارے لیے، تم کو بنایا اپنے لیے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت۔ عبادت کا پرپس کیا ہے؟ عبادت کا بینیفٹ کیا ہے؟ یعنی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا سورہ انفال میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے معبود کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا خالق ہے۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ صفت تقوی پیدا ہو جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ تقوی کا کیا بینیفٹ ہے؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم متقی بن جاؤ گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت، حق و باطل کی شناخت کی صلاحیت، حق و باطل میں ڈسکریمنیشن کی صلاحیت۔ جسے پروردگار فرقان عطا کر دیتا ہے وہ جان جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ عزیزو، حق اور باطل کا پہچاننا ایک بہت مشکل کام ہے، ایک ٹف کام ہے۔ آج انسان اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر پاتا تو کیسے پہچانے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ مگر پروردگار کہہ رہا ہے جسے ہم فرقان عطا کر دیتے ہیں وہ جان جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو حق و باطل کو پہچاننا ایک مشکل کام ہے، ایک ٹف کام ہے، اس لیے کہ کبھی باطل اپنے لباس میں نہیں آتا، ہمیشہ حق کے لباس میں آتا ہے۔ اس وجہ سے حق کو اور باطل کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ تاریخ اسلام کی بہت عظیم جنگ، بہت بھیانک جنگ جسے جنگ جمل کہتے ہیں، جس میں ایک طرف امیر المؤمنین ہیں، ایک طرف ام المؤمنین ہیں، ایک طرف وصی رسول، ایک طرف زوجہ رسول، ایک طرف سلمان و ابو ذر جیسے اصحاب نبی، ایک طرف طلحہ و زبیر جیسی شخصیات۔ ایک شخص اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے، علی امیر المومنین حق پر ہیں یا ام المومنین حق پر ہیں، طلحہ و زبیر حق پر ہیں یا ابو ذر و سلمان حق پر ہیں۔ خرامہ خرامہ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا یا علی آج میں بہت کنفیوز ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ حق پر ہیں یا ام المومنین حق پر ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تیرے کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ حق و باطل کو شخصیات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، حق و باطل کو شخصیات کو پیمانہ اور معیار قرار دے رہا ہے۔ تجھے حق کی معرفت نہیں ہے، تجھے باطل کی معرفت نہیں ہے۔ پہلے حق کی معرفت پیدا کر، پہلے باطل کی معرفت پیدا کر، تجھے خود معلوم، جب حق کی معرفت ہو جائے گی تو تجھے خود معلوم ہو جائے گا حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں۔ تو عزیزو، جسے پروردگار فرقان عطا کر دیتا ہے وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت کا پرپس کیا ہے؟ تقوی تک انسان پہنچ جائے۔ انسان تقوی تک پہنچ جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم متقی بن جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو انسان کی کامیابی کہاں پہ ہے؟ تقوی میں ہے عزیزو۔ تو انسان کی کامیابی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اگر انسان متقی ہو گیا، اس کے اندر صفت تقوی پیدا ہو گئی، تو کامیابی کی شیورٹی نہیں ہے، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقینی کامیابی کہاں ہوگی؟ تو ارشاد ہوتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 10 سورہ شمس میں ارشاد ہوتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ارشاد ہو رہا ہے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، تاریک رات کی قسم، روشن دن کی قسم، زمین کی قسم، زمین کا فرش بچھانے والی ذات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کا شامیانہ لگانے والی ذات کی قسم، نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کا تسویہ اور سنوارنے والی ذات کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس نفس انسانی میں تقوی کو بھی رکھا ہے، فجور کو بھی رکھا ہے، خیر کو بھی رکھا ہے، شر کو بھی رکھا ہے، اچھائی کو بھی رکھا ہے، برائی کو بھی رکھا ہے، نفرت کو بھی ودیت کیا ہے، محبت کو بھی ودیت کیا ہے۔ اسی نفس میں عدل بھی ہے، ظلم بھی ہے، اسی نفس میں ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا عزیزو۔ اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ اور میلا اور گندا کر دیا۔ تو انسان کی کامیابی کہاں ہے؟ تزکیہ نفس میں ہے۔ انسان کی شیور کامیابی کہاں ہے؟ تزکیہ نفس میں۔ قد افلح من زکاہا۔ یقیناً شیورلی ویرلی وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا، اور یقیناً وہ ناکام ہے، نامراد ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ تو انسان کی کامیابی پیوریفیکیشن آف سول میں ہے، تزکیہ نفس میں ہے، تہذیب نفس میں ہے۔ عزیزو، تہذیب نفس کا مطلب کیا ہے؟ تزکیے کا معنی کیا ہے؟ پیوریفیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جو کاشتکار ہوتے ہیں، زمین کو ہموار کرنے کے بعد، زمین کو صحیح کرنے کے بعد، کاشتکار کھیت میں بیج کو بکھیرتا ہے اور زمین کے حوالے بیج کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد زمین سے بیج اگتے ہیں، مگر بیج کے ساتھ ساتھ کچھ اور پودے بھی اگ آتے ہیں۔ وانٹڈ پلانٹس کے ساتھ کچھ انوانٹڈ پلانٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کاشتکار کیا کرتا ہے، باغبان کیا کرتا ہے؟ جو انوانٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو چن چن کے نکال دیتا ہے، کھیت کے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن جو وانٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی آبیاری کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ عزیزو، اسی طریقے سے ہمارے نفس کے کھیت میں تقوی کا بھی پودا ہے۔ تقوی کے پودے کے پہلو میں فجور کا پودا بھی اگاتا ہے، خیر کے پہلو میں شر کا بھی پودا اگاتا ہے، اچھائی کے پہلو میں برائی کا پودا اگاتا ہے، محبت کے پودے کے ساتھ ساتھ نفرت کا پودا اگاتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نفرت و حسد و جلن و غیبت اور تکبر کے، غرور کے جتنے پودے ہیں ان سارے پودوں کو نکال کے اپنے نفس سے پھینک دو، اور تقوی، ایمان، ایقان، ایثار کے پودے کی تربیت کرو، پودے کی آبیاری کرو۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ انسان کی کامیابی تزکیہ نفس میں ہے۔ جس کا نفس جتنا پیوریفائڈ ہوگا، جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، وہ انسان اتنا ہی کامیاب انسان ہے، اور جس کا نفس جتنا آلودہ، میلا اور گندا ہوگا، وہ انسان اتنا ہی ناکام انسان ہے۔ عزیزو، آج ہر طرف آلودگی ہے، پولوشن ہے، کنٹامینیشن ہے۔ جس طرف دیکھیے
آلودگی ہے۔ ہمارا بچپن تھا، ہم ندیوں کا پانی پی لیا کرتے تھے، تالابوں کا پانی پی لیا کرتے تھے، کنویں کا پانی پی لیا کرتے تھے، نہ کوئی ڈائریا ہوتا تھا، نہ کوئی انفیکشن ہوتا تھا، نہ کوئی ڈیزیز ہوتی تھی۔ اگر آج آپ چند گھونٹ پانی پی لیجئے تالاب کا تو چند گھونٹ وبال جان بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پانی ہے تو آلودہ ہے، کنٹامینیٹڈ ہے، اور ہمارا ایٹماسفیئر بھی کنٹامینیٹڈ ہے، پلوٹڈ ہے۔ جدھر دیکھیے ہر طرف پلوشن ہے، اور سڑکوں پر بھی پلوشن ہے۔ تو ہم نے پلوشن سے بچنے کے لیے، کنٹامینیشن سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ ہم نے پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے واٹر پیوریفائر لگایا، تاکہ ہمارے جسم میں پانی جائے تو پیوریفائڈ واٹر جائے۔ ہم نے اپنے گھروں میں ایئر پیوریفائر لگایا، تاکہ ہمارے لنگس میں جو ہوا جائے وہ پیوریفائڈ ہوا جائے۔ ہم نے سڑکوں پہ ماسک لگایا تاکہ ہمارا لنگس پلوٹڈ ہوا سے محفوظ رہے، اس لیے کہ جس میں پلوٹڈ واٹر جائے گا لیور خراب ہو جائے گا، ڈائجیشن خراب ہو جائے گا۔ ہمارے جسم میں پلوٹڈ ہوا جائے گی، ہمارا لنگس خراب ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے اس جسم کے لیے کتنے کوشش ہیں، اپنے لنگس کے لیے کتنے کوشش ہیں، ہم اپنے لیور کے لیے کتنے کوشش ہیں۔ ہمارے جسم میں پانی جانا چاہیے تو پیوریفائڈ واٹر جانا چاہیے، ہمارے جسم میں ہوا جانی چاہیے تو پیوریفائڈ ہوا جانی چاہیے۔ عزیزو، جتنا ہم اپنے اس جسم کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اس کا 10% اگر اپنے نفس کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں کہ یہ ہمارا نفس کن چیزوں سے پلوٹڈ ہوتا ہے، ہمیں اپنے نفس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم بہت فکر مند ہیں اپنے جسم کے سلسلے میں، مگر ہم نے نفس کو تو چھوڑ دیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کون سا وائرس آئے ہمارے نفس کو افیکٹ کر کے چلا جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کمپیوٹر رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، موبائل رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل کا 2 پرپز ہے، ایک انفارمیشن، ایک کمیونیکیشن، 2 پرپز ہے۔ اگر ان 2 پرپز کے لیے کمپیوٹر اور موبائل استعمال کیا جائے تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ لبنباشی میں آنے سے پہلے ایک فکر تھی یہاں کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ٹمپریچر کیا ہے، بڑی آسانی سے انفارمیشن مل گئی موبائل کے ذریعے۔ اور انڈیا سے یہاں کمیونیکیٹ کرنا ہوا، بڑی آسانی سے کمیونیکیشن ہو گیا۔ تو موبائل کا 2 پرپز ہے، ایک انفارمیشن، ایک کمیونیکیشن۔ اگر ان 2 پرپزز کے لیے استعمال کیا جائے تو موبائل سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیزو، موبائل رکھیں، ضرور رکھیں، اپنے بچوں کو بھی موبائل دیں، مگر ذہنیت کو دیکھ کے دیں، فطرت کو دیکھ کے دیں، عادت کو دیکھ کے دیں۔ اس لیے کہ اگر اچھی ذہنیت کا حامل ہوگا تو موبائل کو کنسٹرکٹیو پرپس میں استعمال کرے گا، لیکن اگر بری ذہنیت کا حامل ہوگا تو اسے ڈسٹرکٹیو پرپس کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر اچھی شخصیت کا حامل ہوگا تو اپنی شخصیت کی تعمیر کرے گا، لیکن اگر اچھا مزاج نہیں ہوگا تو اپنی شخصیت کی تخریب کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو موبائل دیں، مگر ذہن دیکھ کے دیں، مزاج دیکھ کے دیں۔ پروردگار بھی ذوالفقار ہر ہاتھ میں نہیں دیتا، ہاتھ دیکھ کے دیتا ہے کہ کس ہاتھ میں یہ تلوار جائے گی تو خونریزی کا سبب بنے گی، اور کن ہاتھوں میں جائے گی یہ تلوار تو نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلے گی۔ عزیزو، آج ہم اپنے موبائل کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں، اپنے کمپیوٹر کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں،
اتنا تو ہم اپنے نفس کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہیں. یا چند ہزار سکوں اور درہموں اور ڈالر میں آنے والا موبائل اور کمپیوٹر، کتنی فکر ہمیں ہوتی ہے. ہمارے موبائل میں کوئی وائرس داخل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کمپیوٹر میں کوئی وائرس نہیں داخل ہونا چاہیے، ہمارا کمپیوٹر موبائل وائرس سے محفوظ رہنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اینٹی وائرس ڈلوایا تاکہ ہمارا موبائل وائرس سے محفوظ رہے، ہمارا کمپیوٹر وائرس سے محفوظ رہے. عزیزو، جتنا آپ کو اپنے موبائل کے سلسلے میں فکر ہے، کاش اتنی نفس کے سلسلے میں فکر ہو جاتی کہ ہمارا یہ نفس گناہوں کے وائرس سے کہیں افیکٹڈ نہ ہونے پائے، غیبت کے وائرس سے کہیں افیکٹڈ نہ ہونے پائے، حسد اور تکبر کے وائرس سے کہیں افیکٹڈ نہ ہونے پائے. اور عزیزو، ایک بات یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے، کمپیوٹر میں وائرس داخل جب ہو جاتا ہے تو آپ کمپیوٹر کی اسکرین کو آن کرنے سے آپ طے نہیں کر سکتے ہمارے نفس میں کتنے وائرس ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. کیسے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا یہ نفس گناہوں کے وائرس سے افیکٹڈ ہے؟ عزیزو، کمپیوٹر میں جب وائرس داخل ہو جاتا ہے تو ہم کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ کے طے نہیں کر سکتے کہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہے. کب معلوم ہوتا ہے؟ جب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی ورک کرتے ہیں اور فنکشن میں کوئی ڈسٹربینس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے کمپیوٹر میں وائرس داخل ہو گیا ہے. تو فنکشن کا ڈسٹربینس بتاتا ہے کہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس داخل ہو گیا ہے. ہمارے نفس میں گناہوں کا وائرس داخل ہوا ہے یا نہیں؟ عزیزو، یہ اطاعت و بندگی کا جو سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس میں گناہوں کا وائرس داخل ہو گیا ہے. یہ ہماری جو نمازیں ہیں، گنڈے دار نمازیں ہیں، یہ علامت ہیں، یہ سائن ہیں کہ ہمارا نفس گناہوں کے وائرس سے افیکٹڈ ہے. عزیزو، اور ہم اپنی زندگی وائرس کب معلوم ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں وائرس ہے، کتنے وائرس ہیں؟ جب اینٹی وائرس داخل کیا جاتا ہے اور اینٹی وائرس ایک ایک وائرس کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کل کرتا ہے اور کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے اتنے وائرس تھے، تب ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر میں کتنے وائرس تھے. عزیزو، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اسکرین پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں سوائے نیکیوں کے، اچھائیوں کے، خیرات کے، چیریٹی کے کچھ نظر نہیں آتا. ہم سے بڑا نمازی کون ہے؟ ہم سے بڑا چیریٹی کرنے والا کون ہے؟ ہم سے بڑا عابد کون ہے؟ ہم سے بڑا نعت خواں کون ہے؟ ہم سے بڑا قصیدہ پڑھنے والا کون ہے؟ ہم سے بڑا نوحہ خوان کون ہے؟ اپنی زندگی کے اسکرین کے اوپر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو سوائے اچھائیوں کے کوئی برائی نظر نہیں آتی. ذرا اپنے نفس کے اندر گناہوں کا اینٹی وائرس ڈال کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کتنے ہمارے نفس کے اندر وائرس ہیں. بس عزیزو، اسی بات کو پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کو سمجھانا چاہتے تھے. رسول اسلام ایک سفر پہ تھے، اصحاب نبی ساتھ ساتھ تھے. ایک مرتبہ ایک صحرا میں پیغمبر پہنچے. کہا میرے اصحاب اس صحرا میں بکھر جاؤ، جو لکڑی نظر آئے اسے کلیکٹ کر کے آؤ، جو گھاس نظر آئے اسے سمیٹ کے آؤ. اصحاب نبی نے کہا یا رسول اللہ، اس صحرا میں تو صرف ریت ہی ریت ہے، خاک ہی خاک ہے. اگر آپ کو لکڑی چاہیے، گھاس چاہیے تو آپ کسی جنگل کے پاس چلیے، ہم لکڑیوں کا انبار لگا دیں گے. رسول نے فرمایا نہیں، تم صحرا میں بکھر جاؤ، جو لکڑی ہاتھ لگے اسے لے کے آؤ. اصحاب نبی حکم نبی کی تعمیل میں بکھر گئے. اب جو اصحاب نبی پلٹے تو کسی کے ہاتھ میں لکڑیوں کا گٹھر تھا تو کسی کے سر کے اوپر گھاس کا بوجھ تھا. سب نے لا کے ایک مقام پہ جمع کر دیا. اب جو جمع کیا تو لکڑیوں کا اور گھاس کا ایک انبار لگ گیا. رسول اسلام نے فرمایا تم اپنی زندگی پر جس طرح سے تم نے اس صحرا کے اوپر نظر ڈالی تو تمہیں کوئی گھاس نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی لکڑی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب تم سمیٹنے کے لیے نکلے تو
تو دیکھو یہ لکڑیوں کا انبار لگ گیا۔ اسی طریقے سے تمہاری زندگی ہے، تمہاری اس طویل زندگی میں جب تم اپنی زندگی کے اسکرین کے اوپر سرسری نگاہ ڈالتے ہو تو سوائے اچھائی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اپنی زندگی کے اوپر ذرا تجزیاتی نگاہ ڈال کے دیکھو تو تمہاری زندگی میں گناہوں کا انبار نظر آئے گا۔ عزیزو، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنی بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کریں تاکہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب قرار دے دے، آخرت میں بھی کامیاب قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدین بالرحمہ۔ سبحان من لم يکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم يجاز بها۔ سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاة علی نبیہ وحبیبہ فقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والحسين الشهيد بكربلاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن الحسين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجعفر بن محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وموسى بن جعفر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن موسى۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والحسن بن علي عليهم السلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروي الغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وساحل مخرجه وكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على ومرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات والزياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم فعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد